کہانیاں صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی وقت خود ایسی داستان لکھتا ہے جو نسلوں کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ ایسی کہانی جس کا ہر صفحہ خون سے سرخ ہے۔ یہ کہانی ہے مشرق وسطیٰ کی، اور اس کا سب سے دکھ بھرا باب ہے فلسطین۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور برطانیہ نے 1917 میں کیے گئے زہریلے وعدے پر عمل شروع کیا، بالفور ڈکلیریشن۔ یہودیوں کے لیے وطن فلسطین میں، مگر کیا فلسطین خالی تھا؟ نہیں، وہاں پہلے ہی لاکھوں عرب بستے تھے، مسلمان، عیسائی اور خود یہودی بھی۔ تو پھر برطانیہ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ غیر مقامی لوگوں کو کسی اور کی زمین کا مالک بنائے؟ کیا ان کے ہزاروں سال کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا؟ مگر تاریخ گواہ ہے، برطانیہ اور مغرب نے تو امریکہ میں بھی یہی کیا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو قتل کر دیا اور اس کو اپنا ملک بنا لیا۔ ان کے لیے کوئی نیا کھیل نہیں تھا۔ انصاف کے دعوے دار، حقوق انسانی کے علم بردار، سب اپنے مفادات کی خاطر اندھے ہو گئے، بلکہ ظلم کو ہتھیار بنا لیا۔ 1920 سے 1940 کے درمیان یورپ سے ہزاروں یہودی فلسطین میں آباد کیے گئے۔ مقصد علیحدہ ریاست، حقیقت فلسطینی عربوں کی زمین پر ناجائز قبضہ۔ مشرق وسطیٰ کے وسیع خطے میں مغرب کے ناجائز مفادات کا تحفظ، خلافت کے بعد مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ نتیجہ پورا فلسطین جلنے لگا، فسادات، قتل و غارت، اور یورپ اس کا سرپرست۔ 1947 اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا، اسرائیل اور فلسطین۔ یہودی مان گئے، عربوں نے مسترد کیا، کیونکہ یہ ناانصافی تھی۔ باہر سے آئے یہودیوں کو ریاست اور ہزاروں سال سے بسنے والوں کو بے دخل۔ یہ صرف یہودی نہ تھے، یہ صہیونی تھے، زیونسٹ، جن کے نظریے میں دنیا میں صرف یہودی کو جینے کا حق ہے، باقی سب قابل نفرت اور ظلم کے لائق۔ 14 مئی 1948 اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ صہیونی جشن منا رہے تھے، مگر فلسطینیوں کے لیے یہ دن بن گیا نکبہ، یعنی تباہی کا دن۔ 500 سے زائد فلسطینی دیہات صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ 9 لاکھ فلسطینی طاقت کے زور پر زبردستی نکال دیے گئے۔ جو نہ گئے ان کو شہید کر دیا۔ فلسطینی شہید تھے یا بے گھر اور در بدر۔ جو لوگ نکلے کبھی اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے۔ پورے خاندان بکھر گئے، مائیں بچوں کو اٹھائے خالیات کھلے میدانوں میں باقی رہی۔ بوڑھے کھیت، مسجد اور زیتون کے درختوں کی یاد میں روتے گئے۔ آج تقریباً 75 سال سے زائد گزر چکے ہیں، مگر وہی فلسطینی اور ان کی نسلیں اب بھی مہاجر کیمپوں میں قید زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ ہجرت نہ تھی، یہ خوابوں کا قتل تھا، یہ شناخت کا مٹ جانا تھا، اور فلسطینی آج بھی لڑ رہے اس شناخت کے لیے۔ اس ظلم کی پشت پر تھے مغربی ممالک اور امریکہ۔ اقوام متحدہ خاموش رہا۔ فلسطینی ریاست کبھی خود مختار نہ ہو سکی، کیونکہ فلسطین مغرب کے مفاد میں کبھی تھا ہی نہیں۔ 1956، 1967، 1973 3 خون ریز جنگیں ہو چکی۔ 1967 میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ، بیت المقدس اور گولان پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے اپنے ناپاک خون آلود وجود کو وسعت دی تاکہ پورا علاقہ صہیونی قبضے میں آ جائے، مگر فلسطینی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ مسلسل اسرائیل کی مدد پر جڑے ہوئے ہیں۔ 1993 اوسلو معاہدہ ہوا، جس میں وعدے کیے گئے، مگر عملی طور پر ظلم جاری رہا۔ قبضے ہوتے رہے، بستیاں بنتی گئیں، دیواریں اٹھتی رہیں، اور خون بہتا رہا، اور وہ بھی خون مسلم جو بہت سستا ہو چکا ہے۔ اس سارے معاملے میں مسلم دنیا، بالخصوص عرب ممالک کا کردار بھی بہت شرمناک رہا۔ پھر حماس نے مزاحمت شروع کی۔ اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ بلا امتیاز بمباری، عورتیں، بچے، بزرگ سب شہید۔ ہر دن اسرائیل ایک نئی ظلم کی تاریخ لکھ رہا ہے، اور دنیا خاموش تماشائی۔ اب تو ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بچوں کو بھوکا رکھ کر مارا جا رہا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں تڑپ کر مرتا دیکھ رہی ہیں، اور مغرب آج بھی اسرائیل کا محافظ بن کر کھڑا ہے، کیونکہ ان کے دل نہیں، صرف مفادات ہیں۔ کیا کبھی انصاف آئے گا؟ کیا فلسطین صرف نقشے پر نہیں، حقیقت میں بھی آزاد ہوگا؟ کیا دنیا کا ضمیر ابھی زندہ ہے؟ جواب ہے شاید نہیں۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سچ ہے، اور سچ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ خاموشی ظالم کی جیت ہوتی ہے، اور ہم
ظالم کے چہرے سے نقاب اتارتے رہیں گے۔ مغربی طاقتیں خاص طور پر امریکہ اسرائیل کو ایک خونی مہرہ بنا چکی ہیں اور اسرائیل اپنے ناجائز مقاصد کی تکمیل کے لیے امریکہ اور یورپ کو استعمال کر رہا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم مشرق وسطیٰ کی جنگوں، ان کے پس منظر اور ان کے اثرات پر بات کریں گے تاکہ ہم جان سکیں آنے والے دنوں میں یہ خطہ کن خطرناک جنگوں کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے دنیا پر بالخصوص مسلمانوں پر کیا اثرات ہوں گے۔ شکریہ۔